بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان میں آج کل مارشل لا نہیں ہے اور ایک پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ انسٹالڈ ہے، جس کے بارے میں اپوزیشن کی رائے ہے کہ وہ ایک سلیکٹڈ ہے۔ میری رائے اس سے بھی کچھ زیادہ سخت ہے، لیکن عملاً جو ہے یہاں پہ پاکستان میں آج اسٹیبلشمنٹ کی مستحکم حکومت ہے۔ میں اس موجودہ حکومت کو ایک شارٹ آف مارشل لا تو سمجھتا ہوں، لیکن ہم ہر دفعہ اپنے مارشل لا جو ہے وہ جو ایوب خان کا مارشل لا تھا اس طرح کے مارشل لا نہیں دیکھے۔ ہر دفعہ مارشل لا کی کچھ نہ کچھ جہتیں تبدیل ہوتی ہیں، اور خصوصاً مشرف صاحب کا جب مارشل لا لگا تو انہوں نے آئین کو معطل نہیں کیا، ہیلڈ ان ابیس رکھا۔ عملاً مطلب وہ یہی تھا۔ اب یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو وہ کڑا نظام تھا، جو پی سی او ججز کا ہم دیکھتے رہے ہیں مارشل لاؤں کے زمانے میں، کہ ان کو ایک پی سی او حلف اٹھایا جاتا تھا تاکہ وہ آئین سے ماورا ہو جائے۔ اب اس صورتحال میں مملکت کس کروڑ بدلنے لگی ہے، جبکہ اپوزیشن کی ایک بڑی سخت قسم کی کم از کم زبانی کلامی جو ہے ایک تحریک چلی ہوئی ہے۔ ایک میں لطیفہ جو ہے جس کا شاید میرے اس پورے جو ہے موضوع ہے یا جو میرا مافی ضمیر ہے اس سے اس کا تعلق نہ بنے، لیکن مجھے ویسے ہی وہ بڑا اکساتا رہتا ہے اور اکثر مجھے آتا ہے، اور میں اس کو جو ہے آج میرا خیال ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں۔ ہے تو وہ سٹیل صاحب۔ ناظرین، ایک جنگل تھا، اور اس جنگل میں جیسے ہوتا ہے بادشاہ کا پورا نظام چل رہا تھا، اور بادشاہ جنگل کا شیر تھا۔ اس جنگل میں ایک گاؤں بھی تھا بڑا خوبصورت سا، اس میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ وہ جنگل سے جیسے لکڑیاں چننے کے لیے لوگ آتے ہیں اور کام کاج کے لیے اور بہت سارے دوسرے اپنے لوازمات کے لیے، تو شیر کی نظر اس لڑکی پہ پڑ گئی۔ شیر کو اس لڑکی سے عشق ہو گیا۔ وہ اسی خوبصورتی، اس کے اندر جو ایک کرشماتی شخصیت جو تھی، وہ شیر کو بڑا فینٹیسائز کر گئی۔ شیر بہرحال اسے پیچھے پہ چل پڑا اور پہنچ گیا اس کے گھر تک، اور ساتھ ہی وہاں پہنچ کے مطالبہ کر دیا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اب وہ ایک عجیب و غریب صورتحال۔ اب شیر گاؤں میں گھسا ہوا ہے، لوگ خوف زدہ ہیں۔ پرانا زمانہ تھا، گن پاؤڈر بھی نہیں تھا کہ بندوق کے ساتھ جو ہے اس کو بھگایا جا سکتا، یا کوئی لوگ اس کو مچان بنا کے مارتے۔ بہرحال گاؤں کے جو ایک بزرگ نے کہا کہ ہمیں ایک کل مشورہ کرنے دو، انشاءاللہ ہم جواب مثبت دیں گے۔ تو شیر ایک دن کی مہلت دے کے چلا گیا۔ اگلے دن آیا تو ان کا جرگہ بیٹھا تھا، تو شیر نے کہا بتاؤ بھائی گاؤں والوں، کیا فیصلہ کیا ہے؟ میری اس لڑکی سے شادی کب کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بات تو طے ہو گیا ہے کہ ہم اس لڑکی کی آپ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، آپ کے عقد میں دے رہے ہیں، لیکن ایک ہماری شرط ہے، اور وہ شرط بھی آپ ہی کے لیے اور لڑکی کے لیے جسے آپ اتنی محبت کرتے ہیں۔ لڑکی نے کہا ہے کہ مجھے جو شیر ہے اس کے اندر سے بو بھی آئے گی، یہ جنگلی جانور ہے، اس نے کبھی نہایا نہیں ہے، اس نے شیمپو نہیں کیا، اس کے دانت عجیب و غریب ہیں، اس کے ناخن کے پنجے ہیں، میں تو بڑی جو ہے پیڈیکیئر مینیکیئر کی قائل ہوں، ناخن ترشواتی ہوں، پاؤں کے ناخن جو ہے وہ کٹواتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی اگر آپ اس لڑکی کے مطابق اپنے کو ڈھال لیں تاکہ آپ کو تھوڑے مہذب نظر آئیں، کوئی تھوڑے سے نظر آئے کہ آپ بارہ شیر رائے کو جھٹلا نہیں سکا، تو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کر دیں۔ تو وہاں ایک دو بندے کھڑے تھے، جیسے پرانے زمانے میں نائی ہوتے تھے، سارے کام کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے نہ سے شیر کے دانت نکال لیے، شیر کے پاؤں تراش لیے، اس کے ناخن نکال لیے، اس کو شیمپو سے نہلوا دیا، دھلوا دیا۔ جب اس کے دانت نکال لیے سارے اور پاؤں کے ناخن نکال لیے، تو گاؤں والے اٹھا لیا ڈنڈے اور مار 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 کے شیر کا بھرکس نکال دیا۔ نہ وہ شیر رہا، نہ وہ لڑکی ملی۔ تو بہرحال میں موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ اس چینل کو
اگر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں. میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں. میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں گا. ناظرین، امریکہ کے کل کے الیکشن نے اور کیا کرنا تھا، اتنا کیا ہے کہ جو توقعات تھیں 3-4 مہینے سے، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈائی جو کاسٹ ہو چکی تھی، جو ایک ہونی نے ہونا تھا، اور اس کے لیے سارے جتن کر کے بہرحال بائیڈن جو ہے وہ آج امریکہ کے باقاعدہ منتخب صدر ہے. صدر وہ تب بنیں گے جب وہ حلف اٹھا لیں گے. ٹرمپ وہی کہہ رہا ہے کہ جی 4 حلقے کھولو. اب وہ 4 حلقے کھلتے ہیں نہیں کھلتے، کیا بنتا ہے؟ چونکہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے ہی وہ 4 حلقے مینیج کیے ہیں یا آر ٹی ایس کو فیل کیا ہے، تو چنانچہ میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ کی کوئی سنوائی ہوئے گی. البتہ وہاں جتنے ہیں بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے جتنے جو مذہبی لوگ ہیں، کیونکہ یہ انتہائی رائٹسٹ لوگ جو ہیں اس کو حمایت کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک تحریک چلائیں گے. کوئی گڑبڑ بھی ہوگی، نہیں بھی ہوگی، کوشش وہ کریں گے کہ کوئی تھوڑا بہت گڑبڑ ہو جائے. اب میں سوسائٹی کو کیا سہار سکتے نہیں سہار سکتی، لیکن اب طے ہے کہ جو ان کی 4 سال خواہشات ٹرمپ نے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کی پوری نہیں کی. دنیا میں جنگوں کا زمانہ، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ٹرمپ نہ ہوتا تو جب سعودی ریفائنریز پہ حملہ ہوا تھا اور ایک ہفتہ آگ لگی رہی تھی، تو شاید بغیر کسی وجہ کے آ کے ایک صبح ہم جاگتے پتہ چلتا کہ ایران کی اینٹ سینٹ بجا دی گئی. یہ ٹرمپ ہی تھا جو روکی ہے. پھر ساؤتھ چائنا سی میں آلموسٹ نیوکلر جنگ کے دھانے میں پہنچ چکے تھے. ساؤتھ چائنا سی میں جزیروں کا جھگڑا تھا جو جاپان میں اور چین میں چلتا رہا، لیکن چونکہ جاپان ایک امریکی ایک آماج گاہ ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ اس سے بھی آلموسٹ وہ نیوکل وار کے دہانے پہ تھے، تو اس سے واپس لے لیا گیا. ٹرمپ کی ہی مہربانی سے وہ جنگ کی صورت نہیں پیدا ہوئی. پھر یمن کے اندر بھی وہ جو جنگی صورتحال تھی اسے اوائڈ کیا. حالانکہ سعودی جو اس وقت ڈیفیکٹو کنگ ہے محمد بن سلمان MBS، اس کے ساتھ ٹرمپ کے بڑے ذاتی تعلقات ہیں. یہودیوں کا البتہ اس نے عربوں پہ ضرور نافذ کیا، کیونکہ یہودی جو ہے اس کو بہت بڑی سپورٹ تھی امریکہ کے اندر بھی، اور پھر چنانچہ اسرائیل کو اس نے عربوں پہ نافذ کر دیا، بلکہ اب تو براہ راست ان کے سرنگوں کر دیا گیا. اب یہ ساری صورتحال ہے کہ یہ پھر وہ جنگوں کا زمانہ واپس آیا چاہتا ہے. میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے نا اس وقت اس سے 2 کام کرنے ہیں. ہر صورت میں چین کی اکانومی کو نقصان پہنچانا ہے، اور روس کی جو ابھرتی ہوئی ملٹری مائٹ ہے، طاقت ہے، جو اس کے نئے نئے میزائلز آ رہے ہیں، نئے نئے ان کے سرپرائزز آ رہی ہیں، چین نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی، اس سے بھی نبرد آزما ہوگا. پاکستان کے سلسلے میں بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے. ٹرمپ اور بائیڈن وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے، اور انڈیا کا رول جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ امریکہ کے نزدیک رشیا اور چائنا کو روکنا ہے اور ان کو کنٹین کرنا ہے. سی پیک بند کرایا امریکہ نے نا، اور کن کے ہاتھوں سے کام کرائے بند کرائے؟ وہ جو آپ کے سامنے سارا دن جھوٹ کے بکواس کریں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ 2018 سے سی پیک کیوں بند ہوا ہے. میں اس میں کبھی ڈیٹیل میں بات کروں گا، اور میں ہمیشہ شور مچایا ہوا تھا میں نے اپنے کالمز میں جب سے سی پیک شروع ہوا تھا کہ یہ امریکہ سے اس کو بچا کے رکھیں، اور میں نے بڑے ہر بندے سے بات ہوئی تھی اور پتہ تھا کہ امریکہ سے بند کرائے گا، لیکن چونکہ ہم مددگار بنے اور یہ سی پیک ہم نے بند کرایا. چنانچہ اس دفعہ جو ہے وہ جو سی پیک والا خواب ہے وہ تو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. اور پاکستان میں مزید ہوئیں گی، شاید ٹیررزم بھی بڑھ جائے، اندر ہی کچھ چپکلشیں بڑھ جائے. انڈیا بہت اس کی مضبوط پوزیشن ہے، اس کی اکانومی کا سائز بہت بڑا ہے، اس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، اور پھر اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے کہ پورا بحر ہند جو ہے تقریباً جو ہے انڈیا کی مدد کے بغیر وہ پورے کو اپنے قبضہ استبداد میں نہیں رکھا جا سکتا. تو انڈیا کا ٹارگٹ ہم ہیں، امریکہ کا ٹارگٹ جو ہے چائنا اور روس ہے. چنانچہ انڈیا اور اس کی بہت گاڑی چلے گی. انڈیا نے امریکہ سے بہت فائدے اٹھانے ہیں، اور انہوں نے روس اور چین کو دکھا کے اس کو، جیسے ہم کولڈ وار کے زمانے میں روس کو دکھا کے اور امریکہ سے ہر طرح کا اسلحہ 1958 سے لے کے بلکہ 50s میں 60s میں 70s میں امریکہ سے لیتے رہے، اور افغان جنگ کے اندر بھی ہم نے یہی کام کیا. اب اس صورت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کب امریکہ نے پاکستان کے اندر ڈھونی ہوئی ہے. ایک بڑی سملیرٹی میں نے ڈھونڈی ہے کہ 1954 کے اندر
ہم نے پہلی دفعہ منتخب حکومت خواجہ ناظم الدین کی ڈسمس کر کے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی حکومت قائم کی. وہ حکومت اور آج کی حکومت عمران خان کی بہت ملتی جلتی ہے کہ 100% اسٹیبلشمنٹ کی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ کے پیچھے کھڑی تھی. محمد علی بوگرا کو لے کے آئے تو ہم نے سیٹو اور سینٹو سائن کیا، جو جس کسی لحاظ سے ہم وہاں پہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے. اور یہ اوشرے سائن کیا کہ یہ اس وقت امریکہ کی کولڈ وار کے زمانے میں USSR سوویت یونین کے اگینسٹ اس کی ضرورت تھی. ہم وہ حصہ بن گئے. اور اسی کنٹینیوٹی میں ایک دفعہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ جب سوئس جنگ ہوئی جس میں مصر جو ہے وہ مسلمان ملک اور سارے مسلمان ملک تقریباً ایک سائڈ پہ تھے، ہم نے برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دیا. جیسے ہم نے سارے، وہ ایک حبیب جالب کا بڑا خوبصورت تھا، وہ پڑھا کرتے تھے فاطمہ جناح کے الیکشن میں، سارے عرب ناراض ہوئے ہیں، سیٹو اور سنٹو ہیں شاد، صدر ایوب زندہ باد، صدر ایوب زندہ باد. بڑے سیٹو اور سنٹو میں اس وقت صرف اتنا ایوب خان کا قصور ہے کہ اس وقت وزیر دفاع تھے، آرمی چیف بھی تھے، وزیر دفاع بھی تھے. اور یہ پھر 56 کے اندر بھی اسی طرح کی حکومت تھی کہ ایوب خان جو ہے وہ اور بیوروکریسی مل کے اس وقت اسٹیبلشمنٹ بناتے تھے. اور سکندر مرزا ایک تیسرا کردار تھا، غلام محمد، سکندر مرزا، ایوب خان. اور انہوں نے جو جرائم پاکستان کے خلاف کیے، میرا خیال ہے کہ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. کسی نہ کسی زمانے میں کسی نہ کسی وقت ان کی قبروں کا ٹرائل ہوگا. میں زندگی میں دنیا میں شاید نہ رہوں، ہماری عمریں تھوڑی رہ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ چیز میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ ان لوگوں کا قبروں کے اندر ٹرائل نہ ہو، ایوب خان کا، جنرل سکندر مرزا کا اور غلام محمد کا، کہ انہیں ریاست پاکستان کے خلاف کیا کرائم کیا. پھر اس کا 58 کا مارشل لا جب ایوب خان نے لگا دیا، اکتوبر 27 لگایا، تو پہلا مارشل لا تو 7 اکتوبر کو لگایا، لیکن اس کے بعد سکندر مرزا کو ہٹا کے 27 کو جب پورا مطلق العنان حکمران بنا تو پھر 60 میں بڑے بیر دے دیا. 61 میں نے پہلے بھی ذکر کیا کھیمکرن کی جنگ ہوئی، جس میں سر کریک کا، جس میں علاقے میں ہمارا علاقہ تھا، کلیم تھا، اس کا 90% مشرقی طرف سے ہندوستان نے اپنے قبضے میں لے لیا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ 54 کے اندر جب جیسی اسٹیبلشمنٹ حکومت آئی، پاکستان کے اندر ماہیت کی تبدیلی ہوئی. جب 58 میں مارشل لا لگا تو ہم نے نہ صرف یہ کہ پشاور کا بڑبیر امریکہ کے حوالے کر دیا، امریکہ کو فوجی اڈے دے دیا. یہاں پہ جو ہے 61 میں ہمارے سے پاکستان چلا گیا. پھر 69 25 مارچ کو جب یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا تو پورا 1971 جو ہے خانہ جنگی کا سال تھا. اور جب 71 کا سورج غروب ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی پاکستان 2 لاکھ ہو چکا تھا. یحییٰ خان نے اقتدار 20 دسمبر کو گوٹ چھوڑا، لیکن 16 دسمبر کو پاکستان کے اوپر ایک بھاری وار کر کے اور پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگایا، جس کے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی اقتدار اگر پسند ہے تو وہ آیا، کیونکہ اس کے اندر ہم نے بہرحال جو روس کو کنٹین کیا تھا، وہی رول امریکہ آج پاکستان میں ادا کر رہا ہے کہ ہماری گوادر کی پورٹ کو ناقابل استعمال بنانا یا اس کو اپنے قبضے میں رکھنا. تو روس یہی چاہتا تھا، اور وہ افغانستان کے بعد پاکستان آنا تھا کہ روس اس وقت توسیع پسند ملک تھا. چنانچہ اس میں بہرحال ہمارے جو نقصان ہوا کہ جب ہم ادھر مصروف تھے، پوری فوج امریکہ کے حوالے کی ہوئی تھی یا ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو سیاچن ہم سے چلا گیا. ایک انتہائی اہم چوٹی کہ اس کے اوپر بیٹھ کے اب انڈیا جو ہے جو چائنا کے ساتھ لڑ رہا ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول، یہ بھی اسی اسٹرینتھ پہ لڑ رہا ہے کہ سیاچن کے قبضے میں ہے. اور سیاچن سے وہ پورے کا پورا ہمارا جتنا جو سکردو کا علاقہ ہے یا جہاں پہ تقریباً ہماری جو بڑے بڑے بادشاہ ڈیم بننا ہے، وہاں سے جو پانی کی گزر گاہیں ہیں اور شاہراہ ریشم ہے یا جو بھی اب باقی ڈیولپمنٹ ہے، وہ اس سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، حالانکہ وہ کچھ حصے K2 کی پرلی سائڈ پہ ہے. تو یہ وہ ہم نے وہ حوالے کر دیا. پھر 1999 کا جب مارشل لا لگا تو 2 سال بعد 9/11 ہو گیا. اور 8-10 سال جس حساب سے یہ ملک گزرا ہے، نہ یہاں سپورٹس ہو سکتی تھی، نہ کوئی بات ہو سکتی، صرف ڈالر آ رہے تھے. ڈالر ہر دفعہ آتے ہیں. 58 میں آ گئے، ہم نے تالیاں بجا دی. 77 میں ڈالر آ گیا. 79 میں جب افغانستان کے تنازع کے بعد، پھر اس کے بعد 99 میں ڈالرز آنے شروع ہو گئے 2001 کے بعد، اور یہ ڈالر کی ریل پیل ہو گئی. چنانچہ اب آ گئی آپ 2018. اب 2018 کے اندر وہی صورتحال ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت آ گئی ہے. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے پھر وہی کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شوق کی گل بوسی میں کانٹوں میں زبان رکھ دی، اور انہوں نے بڑے اپنے طریقے سے ایک کرشماتی شخصیت، قومی ہیرو، اور اس کو سمجھ کے انہوں نے اپنی طرف سے 2 پارٹیز کو ختم کر دیا. اور جو حال ہوا کہ سی پیک ہمیں بند کرنا پڑا، یہ فوراً نقد سودا تھا، یہ ہمیں نقدی میں ملا نواز شریف کو ہٹانے کے بعد، اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا.
کیونکہ یہ بات قومی مفاد کے خلاف جاتی ہے. ہماری قومی سلامتی جو ہے اس کی جو تشریح ہے وہ میں نے نہیں کرنی, وہ میرے بڑوں نے کرنی. وہ ہمیں بار بار بتاتے ہیں یہ قومی سلامتی, اور ہمیں ماننی پڑے گی. اور وہ کام جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک پاکستان میں پورا کلچر یہی ہو گیا, اور ہمارے جو ایلیٹ ہے, رولنگ ایلیٹ ہے, اس نے تو یہ بنائے ہوئے ہے کہ ایک بات کو اپنے مفاد کے لیے پہلے ایجاد کرتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں یہ قومی سودا ہے, اس کو خریدو. اور پھر وہ خریدنے والے بندے بہت پھر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس کے علاوہ چارہ نہیں. اب قصہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ صورتحال جو ہے کہ میں نے بتا دیا کہ امریکہ جو ہے اسے یہاں کیا ہاتھ مچانی ہے جو بائیڈن نے. ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کی حکومت جو ہے اس سے ہم 3 سال کے اندر کہاں پہنچ چکے ہیں, کشمیر چلا گیا. اب اس سانے کو شد و مت کے ساتھ, کیونکہ ضیاء الحق صاحب کے وقت جب سیاچین گیا تھا اسی طرح کہا گیا تھا, وہاں تو گھاس نہیں اگتی, وہ تو ایسے چلا گیا علاقہ, ہمیں سمجھایا گیا. حالانکہ وہاں ہمارے بیچارے جوانوں نے بڑی قربانی دی تھی, دے رہے ہیں, آج بھی لڑ رہے ہیں, اور وہاں پہ بہت ہمیں تکلیف میں ہماری صورتحال, لیکن ہم نے وہاں گیو اپ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن ہمیں یہ بتایا کہ کوئی چیز نہیں ہے. پھر اسی لیے کارگل کے اندر ہمارے جتنا نقصان ہوا اس کو کوئی تخمینہ اس لیے نہیں لگاتا کہ تخمینہ لگانے سے پھر آپ مجرم تک پہنچ جائیں گے. جب مجرم تک پہنچیں گے تو قومی سلامتی کو خطرہ ہو جائے گا. تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ بیسیکلی وہ تو بڑا مختصر سا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو موومنٹ تحریک ہے, جو کہ ابھی ایک ٹھنڈ پروگرام میں جا رہی ہے, جو اس کے اندر جو سوائے زبانی کلامی کے کچھ نہیں ہے. اور اس میں یہ بائیڈن کا آنا, یہاں پہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کا قائم ہونا, جو یہ مان نہیں رہے, اور چنانچہ جیسے یہ جو صورتحال کے اندر یہ پاکستان اب پہنچا ہوا ہے, اس نے آگے کل کی طرف کیا جانا ہے. نواز شریف کی تقریر اور بیانیے نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے. یہ میں مشرق پاکستان والی 1971 بھی نہیں کہتا ہوں کہ وہ ایک علیحدگی کی طریقے تھی. یہ تو پورا ایک پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت کا نیریٹو تھا. اب یہ پہلے میں اشارتاً قرائتاً بھی کہہ چکا ہوں, لیکن پچھلے پروگرام جو میرے گزرے انہیں تفصیل سے کر چکا ہوں کہ 3 فریق ہیں اس میں, اسٹیبلشمنٹ, عمران خان اور اپوزیشن جو نواز شریف کے بہرحال ایک بیانیے کے اوپر چل رہی ہے. ان 3 فریقوں کی آپس میں بھی ایک چپکلش نبرد آزمائے. اس کی کئی مثالیں میں نے دی ہیں. میں جہانگیر ترین پہ ہی کوئی بات کروں گا, لیکن جہانگیر ترین جو ہے اسی پیرائے میں واپس آئے ہیں. یہ میں آرام سے آپ کو بتاؤں گا کہ جہانگیر ترین کس کے اشارے پہ گئے تھے, کس کے اشارے پہ آئے ہیں, اور کس کی سپورٹ میں آئے ہیں. وہ 7 مہینے کی بیماری میں یکدم ان کو 2 دن پہلے نہیں پتہ چلا جہانگیر خان صاحب کو کہ جی میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں. بہرحال ان کی جو لائیں ہیں تو انہوں نے ان کو گارنٹی دی ہوگی کہ اب آپ کے لیے یہ ایک سیفٹی ہے. لیکن چونکہ اس وقت بارگیننگ ٹائم ہے, عمران خان نے یہ تقریباً ان کو بے اثر کر دیا, جو ہمارے جس کو کہنے اسٹیبلشمنٹ کی, جو جن کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ پوری جو ہے وہ کمانڈ کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں, تو بے اثر کر دیا. یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک بندہ جو ہے ایک ہی صفحے پہ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ خود کہتی رہی ہے ہم ایک ہی صفحے پہ, عمران خان صاحب بھی اس پہ اتراتے پھر رہے ہیں, اور ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ آپ کا ایک صفحے پہ ہیں. اور اس کے اثرات بھی دیکھے آر ٹی ایس سے لے کے وہ الیکشن, چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ بھگتا ہے, چونکہ میں ایک نجی چینل کو کور کر رہا تھا, تو میں کہانی کبھی بتاؤں گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس رات کیا ہوا, اس سے پہلے کیا ہوتا رہا, اس کے بعد کیا ہوگا, میڈیا کی حد تک, اور پھر کئی اور باتیں بھی کبھی شیئر کروں گا کسی پروگرام میں. چنانچہ اب صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے. عامی عمران خان صاحب کے سہارے اپوزیشن کو تہس نہس کر چکی تھی اپنی طرف سے, یا کم از کم میڈیا کی حد تک اتنی بدنام کر چکی تھی کہ اب زرداری کو بھی اٹھائے گی تو کہتے ہیں کہ نانی نے قسم کیا, برا کیا کر کے چھوڑ دیا, اور زیادہ برا کیا. تو یہ جو پیپلز پارٹی جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کرے گی, اور ان کے حالات تھوڑے فرق ہیں, تو اس میں بھی ان کو ذلت خواری رسوائی ہوگی. حالانکہ 2016-2017 میں عمران خان اور زرداری یکجاں 2 کالے وہ دیکھ چکے ہیں, اور دونوں کو کوئی جیسا اعتراض بھی نہیں تھا. لیکن اب جو ہے ایک مت پوچھیں کہ پی ڈی ایم اور اس کا بیانیہ جو ہے وہ عوام میں منتقل ہو چکا ہے. میں اس کو بہت لمبا کر بیٹھا ہوں, کیونکہ بیک گراؤنڈ تھوڑا بتانا اور یہ شیئر کرنا, یہ معلومات آپ لوگوں سے ضروری ہے کہ ہماری قوم جو ہے, ہمارے جو لسنرز ہیں, ان کے پاس بنیادی معلومات ہوں کہ پاکستان جو یہاں تک پہنچا ہوا ہے, جن حالات میں ہے, جس طریقے سے دلدل پھنسا ہوا ہے, یہ ہم اسی طرح ہی کئی دفعہ پھنس چکے ہیں, پھنس جاتے ہیں, اور اس کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا, پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں. چنانچہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل صحیح شاٹ لگا رہے ہیں. جلسے شروع کیے ہیں,
اس جلسوں کا ایک خوبصورت انجام یہ نکلے گا کہ جو تناؤ، جو پولرائزیشن ہے وہ بڑھ جائے گی۔ یہ عمران خان صاحب پچھلے 3-5 سال سے انہوں نے یہی کام کیا، انہوں نے دیکھا ہے کہ میں تناؤ جتنا بڑھاؤں گا اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی بے اثر ہوتی جائے گی۔ اس کا جو ہتھیار ہیں، جو جس طریقے سے وہ لوگوں اپنے لاتے ہیں کہ جی ایک بندے کو تھوڑا سا ہلکا کر کے عمران خان کے خلاف مسلم نون سے یا پھر اس پارٹی کے ساتھ گفتگو کریں، تو عمران خان صاحب نے آلموسٹ ان کو انکیپیسیٹیٹ کیا ہوا ہے اس معاملے میں۔ یہ ایسی اتنا آسان نہیں ہے کرنا۔ انہوں نے اٹیمپٹ بھی کیے 2-3 سال میں، شہباز شریف صاحب سے باتیں چلتی رہی ہیں، زرداری صاحب سے بات چیت چلتی رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ہر موقع پہ بڑے خوبصورت سے، بڑی ذہانت سے، فطانت سے۔ یہ نواز شریف صاحب کا میں ایک ہی بات کا بہت ممنوع ہوں اور ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا جو آخری کام تھا اپنی پاپولیرٹی کو وہ کبھی بھی اس طرح گھلتے جو دیکھ رہے ہیں اس کے لیے وہ خود گھلتے جا رہے تھے، تو انہوں نے ان کو شہید جمہوریت نہیں بننے دیا اور ان کو یہ بیانیہ دے کے عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے کارنر کیا۔ جیسے عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کو مجبوری بنا دیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جنگ کرے، اسی طریقے سے نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کی یہ مجبوری بنا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی بغل بچہ بن کے رہے۔ یہ بھی ایک چھوٹا کام نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اور شوکت عزیز کی طرح یا اسی طریقے سے جو بغل بچہ بن کے سیاست سے نکلیں گے تو اب ان کا انجام جو ہے سیاست کا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اس میں بڑی آسودگی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن سیاست ختم ہونے سے پہلے وہ میرا اپنا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت نقصان پہنچا جائیں گے اور پہنچا جانا چاہیے، جیسا کہ ان کی اجزائے ترکیبی چل رہی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے کارڈ اچھے کھیلے ہیں۔ مریم نواز بہترین ٹارچ بیرر بن کے پھر رہی ہیں۔ فضل الرحمان کی اس میں بہت بڑی سپورٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں میرا 70-80% اندازہ ہے کہ وہ ساتھ رہے گی، کیونکہ انہوں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ جب پارٹیوں کو یہ توڑ کے ایک کو علیحدہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان پھر سب کو ہی ہوتا ہے، بلکہ سارے مر جاتے ہیں۔ نومبر کا مہینہ سامعین ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ پی ڈی ایم پہ بڑا بھاری ہے۔ اس مہینے میں پی ڈی ایم کو توڑا بھی جائے گا، اس مہینے میں پی ڈی ایم کا میڈیا ٹرائل بھی ہوگا، اور اس مہینے میں پی ڈی ایم کی رکھوالی کرنا ہے، حفاظت کرنا جو ہے، جہاں پی ڈی ایم اس کو مزید مضبوط بنائے گی، وہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ بے شمار لیڈرز ہیں ہر پارٹی کے۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بار بار دہرا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے اس کے اندر ایک سائنس ہے کہ وہ بیانیہ نواز شریف نے عوام کو منتقل کر دیا ہے۔ یہی بات مریم نواز صاحبہ نے سکردو میں کہی ہے کہ اس بیانیے کی جو قیادت ہے آپ نوجوان کر رہے ہیں یا آپ عوام کر رہے ہیں، اور جس کی قیادت عوام لے لیں اس کے ساتھ نہ لڑیں، اس کے ساتھ لڑنا ممکن ہے ہی نہیں۔ نواز شریف نہتا ہے اور جو لڑنے والے ان کے پاس بہت بھاری مقدار میں ہر طرح کا اسلحہ ہے، ان کے پاس لاکھوں بندوقیں، پتہ ہر طرح کی چیزیں ہیں، توپیں، وٹ ایور۔ نواز شریف کے پاس کوئی ایسی لڑنے کی، نواز شریف کے پاس ایک چیز ہے، اور یہی چیز ہے جس سے ہمارے جتنے مطلق العنان حکمران ہیں وہ ڈرتے ہیں، اور وہ ہے عوام۔ عمران خان صاحب جلسے کر کے اسی عوام کو آسودگی دے رہے ہیں، لیکن وہ تو اپنے لوگوں تک، اور وہ بھی کل حافظ آباد کے جلسے دکھا دیا نا، نہ صرف کہ جلسہ معمولی تھا، وہاں کا جوش و خروش 0% پروگرام تھا۔ یہ عمران خان صاحب کے سامنے آ رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسے دیکھ لو، مریم نواز صاحبہ کے جلسے دیکھ لیں، تو یہ جو چیز ہے کہ نواز شریف صاحب آج اس بیانی سے پیچھے ہٹیں گے تو نواز شریف صاحب کا اپنا بھی حشر نشر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی قیادت عوام کو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے منتقل کی ہے۔ اور آخری بات کہ نومبر کے مہینے میں آپ نے پی ڈی ایم کو توڑنے کی کوشش کرنی ہے اور آپ کو کامیابی ملنی ہے، لیکن آپ اس پہ عوام کو نہیں توڑ سکیں گے، اور یہ عوام ہے جس کو نواز شریف نے نکالا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اسی کے مطابق اپنے آپ کو لیس کرنا ہوگا، اور یہ واحد چیز ہے جس سے مطلق العنان حکمران ڈرتے ہیں اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔